چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہی عقلمندی ہے، لہٰذا بہو کو چاہیے کہ اخراجات کا سلسلہ آمدن کے مطابق رکھے، بے دریغ خرچ کر کے اخراجات میں اضافے کا سبب نہ بنے، بلکہ اخراجات کنٹرول کرنے میں گھر والوں کا ساتھ دے۔ چھوٹے موٹے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ساس یا نندوں وغیرہ سے بات چیت چھوڑ دینا، تعلق توڑ لینا درست انداز نہیں ہے۔ سوچئے وہ جیسی بھی صحیح ہیں تو مسلمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کرنا حلال نہیں ہے۔ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو وہ حق سے دور ہیں، اور ان دونوں میں سے جو پہلے اپنی ناراضی چھوڑ دے تو یہ اس کی ناراضی کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر وہ سلام کرے اور دوسرا قبول نہ کرے اور سلام کا جواب نہ دے تو فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور دوسرے کو شیطان جواب دیتا ہے، اور اگر وہ دونوں اپنی ناراضی پر ہی فوت ہو جائیں تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بہو کو چاہیے کہ سسرال میں بزرگوں، ساس، سسر، بڑی نندوں اور گھر کے بڑے محارم کی خدمت کرتی رہے، جیسے اپنی ماں کو کھانا پیش کیا کرتی تھی اور دیگر معاملات میں تعاون کرتی تھی، ساس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرے۔ اگر ساس جھگڑالو بھی ہوئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والی بن جائیں گی۔ بالفرض ساس بدسلوکی بھی کرے تو برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست۔ یہ ذہن بنا لینا کہ اب میرا اپنی ساس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، معاملے کو مزید بگاڑ دے گا۔ اگر بہو ہی اپنا ذہن تبدیل کر لے اور رویے میں مزید بہتری لے آئے تو حیران کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس بات کو ایک فرضی حکایت سے سمجھیے۔ فہمیدہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں تو صلح سے دن گزرتے رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا۔ فہمیدہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور الگ رہنا بھی ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنی ساس کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ فہمیدہ کے ماموں ایک سمجھدار حکیم تھے، وہ ان کے پاس گئی اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد کہا کہ ماموں مجھے تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ وہ زہر میں اپنی ساس کو دے کر ان سے پیچھا چھڑا سکوں۔ فہمیدہ کے ماموں اس کا مسئلہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے حل کے لیے حکمت عملی اپنائی اور کہا کہ بیٹی، اگر تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال کرو گی تو سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ جسم میں اثر پھیلائیں گی، بس تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ اپنی ساس کے ساتھ بہت دوستانہ ہو، ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ بالکل سگی ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ فہمیدہ نے ماموں کو ان باتوں پر عمل کا یقین دلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جڑی بوٹیاں لے کر گھر چلی آئی۔ اب وہ موقع بموقع کوئی اچھی چیز پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی۔ کسی بھی معاملے میں ساس بات کرتی یا ڈانٹتی تو وہ ماموں جان کی نصیحت کے مطابق غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ہر بات کا جواب حسن اخلاق سے دیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، اب گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ فہمیدہ کی خدمت، باادب گفتگو اور سلیقہ شعاری ساس کو اس قدر بھائی کہ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی۔ ساس کی طبیعت میں نرمی اور بہو کی جانب جھکاؤ اور بیٹی جیسا سلوک دیکھ کر فہمیدہ بھی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی۔ فہمیدہ ایک دن پھر اپنے ماموں جان سے ملنے کے لیے گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں اپنی ساس کو اس زہر کے اثر سے کیسے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ ماموں جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا،
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ صرف اور صرف طاقت کی تھیں تاکہ تمہاری سانس کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے ذہن اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ جاؤ اور خوش و خرم زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھا رویہ، اچھے الفاظ اور اچھا لہجہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔